یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. یا حدیث بخاری شریف کی ہے. قال حدثنی سمامۃ بن عبداللہ قال دخلت علیہ قال کان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یرد طیبا. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ حضرت سمام بن عبداللہ نے مجھے بتایا گیا کہ میں ان کے پاس جب گیا اور فرمایا گیا انہوں نے مجھے فناولی مجھے خوشبو دی. تو انہوں نے فرمایا قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشبو کی تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک بھی ہے کہ خوشبو کے تحفے کو اگر کوئی آپ کو خوشبو دے تو خوشبو کے تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہیے. منع فرمایا گیا کہ خوشبو کے تحفے کو واپس نہ کرو. اگر آپ کو کوئی خوشبو دیتا ہے تو فرمایا کہ خوشبو کے تحفے کو واپس نہ کرو. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. دودھ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی دودھ پیش کرے تو دودھ کا بھی تحفے کو قبول کر لو، اس کا بھی انکار نہ کرو. خوشبو کو بھی اگر کوئی دے تو بھی اس کے تحفے کو واپس نہ کرو. تکیے کا بھی کہا گیا ہے تو فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر سوئی ہو گئی ہے. اگر یہ کوئی تحفہ دے تو اس تحفوں کو لیتے وقت انکار نہیں کرنا بلکہ اس کو قبول کر لینا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمان نشان منع فرمایا کہ خوشبو کو، دودھ کو، تکیے کو ان تحفہ اگر کوئی دے تو قبول کر لینا چاہیے. اور ویسے بھی تحفے طوائف دینے سے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے. تحفے طوائف دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکتے اب رائب سے پھر حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو رائب نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نشانیاں جو ہیں وہ 3 ہوں گی. حضور علیہ السلام کی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام آخری زمان نبی کی 3 نشانیاں ہوگی. نمبر 1 3 نشانیاں یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتے اور تحفہ قبول فرماتے ہیں. صدقہ نہیں حضور فرماتے، صدقہ حضور علیہ السلام نہیں لیتے ہیں اور تحفہ قبول فرماتے ہیں. اور تیسری نشانی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پشت پر مہر نبوت ہے. یہ 3 نشانیاں. اب فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں تشریف گیا ملاقات کے لیے تو میں نے حضور علیہ السلام کو صدقہ پیش کیا. حضور نے صدقہ فرمایا کہ میں نہیں لیتا. حضور نے صحابہ کو دے دیا. حضور نے خود استعمال نہیں کیا، غربا اب دے دیا، خود حضور نے استعمال نہیں کیا. پھر فرمایا کہ میں کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور پھر میں نے فرمایا میرے آقا یہ تحفہ ہے تو حضور نے قبول فرمایا. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. ایک نشانی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ نشانی باقی ہے کہ حضور کی پشت پہ مہر نبوت دیکھنا ہے. اب مہر نبوت کو جب دیکھنا ہے تو فرمایا کہ میں ابھی کسی سے ذکر نہیں کیا. ابھی میں کمرے میں ابھی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام میری طرف دیکھتے اور مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے اور حضور علیہ السلام نے اپنی پشت پر کپڑا ہٹا دیا اور میں نے اس کو بوسہ دیا اور بعد میں نے سلام قبول کر لیا. بعد میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھئی اس کی کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا کہ تمہارے رائے میں تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے نبی آخری زمان کی یہ نشانیاں ہیں تو تمہارے رائے میں اگر تمہیں یہ بتایا نا تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کو خدا نے بتایا کہ آپ کا غلام ایسا ہوگا. جو جب تمہارا رائے تمہیں بتا سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کو رابطہ تو خدا سے ہے. تو رابطہ خدا سے تو رب تبارک و تعالی نے بتایا تھا کہ آپ کا غلام اس وقت کا ہوگا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ تحفہ، خوشبو والا تحفہ اور دودھ، ان چیزوں کو اگر کوئی تحفہ دے تو قبول کر لو، اس کو رد نہ کرو، انکار نہ کرو. اور تحفہ طوائف تو ویسے بھی حضور نے فرمایا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. آپ اس کو سمجھائیں اور آگے پہنچائیں تاکہ جو بھی اس کے لیے عمل کرے گا، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ آپ کے لیے، میرے لیے توشہ نجات بنے گا. اللہ حضور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.